آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کو زندگی کی ایک بہت بڑی اور شاید سب سے خطرناک غلط فہمی پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ عنوان ہے کل کی قیمت اور پچھتاوے کی حقیقت۔ جی، کہانی شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے۔ ایک ایسا لڑکا جس کی زندگی شاید دیکھنے میں بہت عام سی تھی، لیکن اس کا انجام بالکل غیر معمولی تھا۔ یہ جملہ ہمیں اس سچائی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جس سے اکثر ہم نظریں چراتے ہیں۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے آرمان، ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا ایک عام سا نوجوان۔ بظاہر تو وہ کسی بھی دوسرے نوجوان جیسا ہی لگتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا رخ ایک بالکل مختلف سمت میں جا رہا تھا۔ ارمان کی زندگی اب کہہ لیں کہ انہی کچھ عادتوں کے گرد گھومتی تھی۔ ایک طرف تو نماز اور عبادت سے مکمل دوری تھی، تو دوسری طرف اس کے اخلاقی معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ دنیا کی چکا چوند میں اس کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی جیسے بھول گئی تھی۔ اور یہی وہ سب سے بڑا دھوکا تھا جس میں وہ جی رہا تھا۔ جب بھی کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ وہ آنے والے کل کے بھروسے پر اپنے آج کو برباد کر رہا تھا، اور یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس آنے والے کل کی ضمانت آخر کس نے دی ہے۔ ارمان کی اس لاپرواہی کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑی تھیں اس کی والدہ، ایک نیک اور بہت سمجھدار خاتون۔ وہ اپنے بیٹے کی یہ بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ یہاں دو سوچوں کا ٹکراؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ارمان کی بے فکری ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کی دانائی ہے جو جانتی تھی کہ زندگی لمحوں کا کھیل ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن نصیحت کا ارمان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی باتیں ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا، اور اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں مزید گہرائی تک دھنستا ہی چلا گیا۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی رات جس کا ارمان نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، زندگی کی رنگینیوں میں، ہنسی مذاق میں، قہقہوں میں گم۔ مستقبل کے منصوبے بن رہے تھے۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ کہے خوف میں ڈوب گئے۔ زندگی جو چند لمحے پہلے اتنی مضبوط لگ رہی تھی، اب ایک نازک دھاگے سے لٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کل کے بھروسے ارمان نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ موت نے اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی اور آ لیا۔ اس کی دنیاوی زندگی کا سفر اچانک ختم ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی خاتمہ تھا، یا یہ ایک نئی، کبھی نہ ختم ہونے والی حقیقت کا آغاز تھا؟ ارمان کی دنیاوی آنکھیں تو بند ہو چکی تھیں، لیکن اب ایک اور دنیا کی آنکھیں کھلنے والی تھیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد ارمان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ دنیا جسے اس نے پوری زندگی بھلائے رکھا، اب وہی اس کی اکلوتی حقیقت بننے والی تھی۔ یہ وہی تنہائی تھی جس سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا تھا۔ دوستوں کا شور، دنیا کی رونقیں، سب کچھ ایک خواب کی طرح پیچھے رہ گیا تھا۔ اب صرف وہ تھا، اس کے اعمال تھے، اور ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی۔ اس گہری خاموشی میں اسے اپنی ماں کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ وہی الفاظ جو دنیا میں اسے معمولی لگتے تھے، اب ایک ایسی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اور بس پھر ایک ایک کر کے اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ ہر وہ نماز جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی، ہر وہ لمحہ جب وہ پلٹ سکتا تھا، توبہ کر سکتا تھا، ہر وہ نصیحت جسے اس نے مذاق میں اڑا دیا، سب کچھ اب ایک پہاڑ کی طرح اس کے سامنے تھا، اور پچھتاوے کی آگ اس کی روح کو جلا رہی تھی۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی التجا تھی، ایک ہی خواہش، جو اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس ایک موقع کے لیے ترس رہا تھا جسے اس نے اس دنیا میں ہزاروں بار اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا تھا۔ تو چلیے اب اس کہانی کو واپس زندوں کی دنیا سے جوڑتے ہیں تاکہ اس کا اصل سبق سمجھا جا سکے۔ یہ ایک ماں کی بے بسی تھی۔ اس کا دکھ صرف بیٹے کو کھونے کا نہیں تھا، اس کا دکھ اس بات کا بھی تھا کہ اس کا بیٹا ایک ایسے سفر پر چلا گیا تھا جس کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تو اصل سبق کیا ہے؟
سبق یہ ہے کہ آرمان کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر اس انسان کی کہانی ہے جو کل کے دھوکے میں جیتا ہے۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں صرف آج کا یہ لمحہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت سختی سے یاد دلاتی ہے کہ توبہ کرنے کا، خود کو بدلنے کا اور صحیح راستے پر آنے کا بہترین وقت ابھی ہے، اسی لمحے۔ انتظار کرنا ہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وقت اور سانسیں دونوں بہت محدود ہیں۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اس ایک طاقتور سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی ایک موقع ہے اور موت ایک حقیقت ہے، اور سمجھدار انسان وہی ہے جو اس حقیقت کو قبول کر کے اس موقع سے وقت رہتے فائدہ اٹھا لے۔